السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 685 ہے اور سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 138، 139 اور 140، 138، 139، 140. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وجاوزنا، اور ہم نے پار اتار دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فأتوا تو آئے وہ، علی قوم ایسے لوگوں پر، یعکفون جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے بتوں کی. قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما جیسے کہ ہیں، لہم ان کے، الہ آلہہ معبود. قال موسیٰ نے کہا، انکم بلا شبہ تم، قوم لوگ ہو، تجہلون جاہل، ان یقیناً ہؤلائی یہ لوگ، متبرن تباہ ہونے والے ہیں، ما وہ کہ ہم فیہ وہ اس میں مشغول ہیں، وباطل اور باطل ہیں، ما جو کچھ کے کانو ہیں وہ یعملون عمل کرتے. قال کہا، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن معبود، وہوا جبکہ اس نے، فضلکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین دنیا جہاں پر. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے. بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں جبکہ اس نے تم کو دونوں جہاں پر فضیلت بخشی. ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا. دوسری بات، وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے. تیسری بات، بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں. چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو. پانچویں بات، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے. چھٹویں بات، جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے. ساتویں بات، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں. آٹھویں بات، جبکہ اس نے تم کو دنیا جہاں پر فضیلت بخشی. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے چنگل سے چھڑا کر حفاظت کے ساتھ مصر کی سرزمین سے نکال کر امن و عافیت کے ساتھ سمندر سے پار کروایا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بغیر کسی کشتی کے چلتے ہوئے سمندر میں رب ذوالجلال کی طرف سے بنے ہوئے قدرتی راستے پر زمین پر اس طرح چل رہے ہیں کہ ان کے پیر بھیگے تک نہیں.
اتنی بڑی قدرت کی نشانی دیکھ کر بنی اسرائیل آگے بڑھے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 سے 66 تک اس واقعے کو وہاں بھی بتایا گیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا ہٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کے کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بنی اسرائیل جب سمندر پار کر رہے تھے تو اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ ایسے وقت بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور توحید میں مزید پختگی اپنے اندر پیدا کرتے اور اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہ جاتے۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل عرصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بار بار توحید کی تعلیم دیتے رہے، جس کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے دل میں توحید رچ بس جاتی اور پورے رسوخ کے ساتھ وہ موحد بن جاتے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش میں مشغول ہیں، تو بنی اسرائیل وہیں بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نامعقول جاہلانہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود تجویز کیجیے جس طریقے سے ان لوگوں کے پاس ہے، جیسے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی معبود تجویز کیجیے، ہمارے سامنے مجسمے کی صورت میں کوئی معبود ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم لوگ تو جہالت کی باتیں کرتے ہو، جن لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ باطل معبود ہیں اور ان کا یہ عمل ان کو تباہی تک پہنچانے والا ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے، کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ کیوں مشرکوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ تم کو چاہیے کہ تم توحید پر جمے رہو۔ تمہیں اس معبود حقیقی کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے جو ایک اللہ ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود تجویز کرتے ہو؟ حالانکہ اس رب ذوالجلال نے تمہیں دنیا جہاں پر فضیلت بخشی، مگر تم ہو کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو۔ تم تو نبیوں کی اولاد ہو اور اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے جن کے ذریعے سے تم نے فرعون سے نجات پائی۔ اب تم ایسی بے وقوفی کی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ اسی رب ذوالجلال کے ساتھ پتھروں کو شریک بنانے اور شرک میں مبتلا ہونے کی باتیں کر رہے ہو؟ اب تم ہی تو بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا میں کوئی اور معبود تجویز کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کچھ سمجھایا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلی آیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔